اور اس 2.5 سال کے اندر الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی دیرینہ مسائل تھے اس کے اوپر آپ کو کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو، یہ دیہی علاقوں کے اندر کچی گلیوں کی مسائل ہوں، سڑکیں جو ہیں بڑی سڑکوں سے لے کر 10th ایونیو بننے جا رہا ہے، مارگل ایونیو کے اوپر اس وقت کام شروع ہوا ہے، آئی جی پرنسپل روڈ کو جو ہے اس کو بڑا کیا جا رہا ہے، ریکارپٹنگ کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے دوسری طرف جو ہے بارہ کا بائی پاس بننے کے لیے جا رہا ہے، بڑے بڑے سڑکوں کے منصوبے بنے۔ اسی طریقے سے ہسپتال پچھلے میرے خیال میں 40 سال کے اندر کوئی نیا بڑا سرکاری ہسپتال نہیں بنا تھا۔ بھائی جان ذرا دیکھ کے یار گری نہ جانا، آپ ہمارے لیے تصویر سے زیادہ قیمتی ہو۔ اس وقت اسلام آباد کے اندر 3 بڑے سرکاری ہسپتال بننے کو جا رہے ہیں جی۔ ایک تو راجہ خرم کے حلقے کے اندر شیخ زید ہسپتال جو ہے ادھر بن رہا ہے، پمس کے اندر پورا ایک نیا ٹاور کھڑا ہونے جا رہا ہے، اربوں روپے کا وہ منصوبہ ہے۔ پولی کلینک ایکسپینشن جو G11 کے اندر اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہونے والی ہے۔ تو 3 نئے بڑے ہسپتال بننے جا رہے ہیں جن کے اوپر کام شروع ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے حلقے کے اندر جو ہے میرے خیال میں 15 سال کے اندر کوئی نیا کالج نہیں بنا تھا، کوئی سرکاری کالج نہیں بنا تھا۔ ہمارے G13 G14 کے اندر 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نئے کالجز جو ہیں اس کے اوپر اس وقت کام جاری ہے، اور 2022 کے اندر وہ تمام کالجز جو ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیں گے اور ہمارے بچے ادھر تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیں گے۔ اسی طریقے سے ہمارا حلقہ جو ہے یہ NH51 کے اندر 8 دیہی یونین کونسل ہیں۔ ان 8 دیہی یونین کونسل میں صرف 1 یونین کونسل ایسی تھی انشاءاللہ دیتا جہاں پہ ایک بنیادی صحت کا مرکز تھا اور اس کے اندر بھی کوئی نہ ہونے والی سہولتیں موجود تھیں۔ اس وقت الحمدللہ 4 بنیادی صحت کے مراکز کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے، اور 2 اور جس کے اندر جنگی سیدہ بھی شامل ہے۔ اسی مہینے انشاءاللہ جو مارچ کا مہینہ آ رہا ہے اس کے اندر اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہو جائے گی اور وہاں پر کام شروع ہو جائے گا۔ سرائے خربوزہ کی گراؤنڈ بریکنگ آج صبح ہم کر کے آ رہے ہیں۔ تو پورا صحت کا نظام جو ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ یہ اسلام آباد کے اندر جو کام ہوتے دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر تو ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ بات کریں گے۔ عامر مغل کا شکریہ کہ انہوں نے یہ جلسہ کا اہتمام کیا۔ ان تمام چیزوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے عمران خان کا، وزیر اعظم کا، کہ جنہوں نے اسلام آباد میں ترقیاتی کام کرنے کے لیے فنڈز کی منظوری دی۔ لیکن 1-2 اور چیزیں ہیں جن کے اوپر میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو قومیں ہوتی ہیں، زندہ قومیں، ان کے لیے سڑک، پانی، بجلی اور پل بھی ضروری ہوتے ہیں، لیکن قومیں صرف ان سڑکوں اور پلوں اور برجز سے نہیں بنتی ہیں۔ قومیں جو ہیں وہ کردار سے بنتی ہیں، قومیں جو ہیں وہ کسی نظریے کے اوپر بنتی ہیں۔ ایک محمد علی جناح جس کے پاس نہ کوئی فوج نہ اس کے پاس کوئی لشکر، وہ ایک نظریہ لے کر چلا اور وہ قائد اعظم بن گیا اور اس نے دنیا کا سب سے بڑا مسلمانوں کا ملک بنا لیا۔ یہ ہوتی ہے قوم بننے سے کی جو طاقت ہوتی ہے، اور اس سے کتنے بڑے بڑے کام پھر اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں ڈالتا ہے۔ ہماری قوم جو اتنی لوگوں کی امیدوں سے بڑی، آپ کے میرے آباء و اجداد کی قربانیوں سے بنی، بدقسمتی سے یہاں پر صورتحال ایسی شروع ہوئی کہ حکمران ہمارے ایسے آئے جنہوں نے قوم کی نہیں اپنی ذات کی سیاست کی۔ جب وہ بڑے بڑے عالمی طاقتوں کے سامنے بیٹھتے تھے تو وہ قوم کے لیے کچھ نہیں مانگتے تھے، وہ اپنی ذات کے لیے مانگتے تھے۔ اور اکثر تو ان میں سے ایسے تھے جن کی چوری کی دولت جو ہے وہ انہی بیرونی ملکوں میں رکھی ہوتی تھی۔ تو کیا وہ قوم کی کسی کے سامنے بات کرتے؟ کس خودداری کے ساتھ وہ اپنے قوم کا مقدمہ لڑ سکتے تھے؟ اور یہ صرف ایک انا کی بات نہیں ہوتی ہے۔ ایک انسان کی جب بات کی جاتی ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس کی اپنی انا کی بات ہے، لیکن قوم میں جب خودداری ختم ہو جاتی ہے تو دنیا میں اس قوم کے لیے عزت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی
ہر چیز کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے، چاہے وہ اس کا کاروبار ہو، معیشت ہو، لوگوں نے باہر سے سرمایہ کاری کرنی ہو۔ جس قوم کی عزت کوئی نہیں ہے، جس قوم کو لوگ دیکھ کر عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، وہاں پر کسی نے کیا جا کے کام کرنا ہے؟ جب آپ کسی کے ساتھ تعلقات بنانے کی بات کرتے ہیں، جب آپ کی خواہش ہوتی ہے آپ کے کسی کے ساتھ میرے مراسم ہو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کون ایسا شخص ہے جس کو میں ایک عزت کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہوں۔ بدقسمتی سے جیسے میں نے کہا دہائیاں ایسی آئیں، اور یہ اب تو چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں، کتابیں چھپ چکی ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کے لیڈروں نے پاکستان کو بیچا، پاکستان کے لوگوں کو کی جانیں ختم کروائیں، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کس طریقے سے سر جھکا کے دنیا کے لیڈروں کے سامنے کھڑے ہوئے۔ الحمدللہ آپ پچھلے 3 ساڑھے 3 سال سے ایک نیا پاکستان دیکھتے ہوئے نظر آ رہا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ کیوں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ پاکستان کی عزت اس وقت کیوں ہو رہی ہے؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا، ابھی عامر مغل نے اپنی تقریر کے اندر ذکر کیا کہ ڈو مور کا مطالبہ ہوتا ہے۔ عامر مغل بھول گئے کہ یہ ڈو مور کا مطالبہ جو ہے یہ پرانے پاکستان میں نہیں کر رہے، یہ ڈو مور کا مطالبہ نئے پاکستان میں کر رہے ہیں۔ جب نئے پاکستان سے ڈو مور کہا جاتا ہے تو نئے پاکستان کا جواب ہوتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ۔ تو جناب اگر جائز بات ہے، اگر انصاف کی بات ہے تو ہم آپ کی بات ضرور مانیں گے، بلکہ مطالبہ کیے بغیر آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کام کریں گے۔ لیکن یہ نیا پاکستان کسی کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے چین ہو، چاہے روس ہو، چاہے دنیا کی طاقتیں ہوں، اس وقت سب پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ جو ایک غلط فہمی یہاں پہ تھی کہ آپ نے جیسے ہی کوئی نہ کی تو اگلے دن پتہ نہیں گولے برسنے شروع ہو جائیں گے اور دنیا میں تہس نہس کر دے گی۔ آپ نے دیکھا کہ آج اس ایبسولوٹلی ناٹ کے باوجود امریکہ کا جو حکومت ہے اس کی طرف سے کیا بیان آیا جی پچھلے مہینے؟ وہ کہتے ہیں پاکستان ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ساری دنیا سے اس وقت اچھے مراسم چاہتا ہے۔ پاکستان کسی کے ساتھ بھی دشمنی نہیں رکھنا چاہتا، لیکن پاکستان کسی کے سامنے اپنا سر بھی جھکانے کو تیار نہیں ہے۔ عزت سے مراسم رکھیں گے، عزت کے ساتھ دنیا میں بہتری کے لیے ہر ایک کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں۔ جیسے عمران خان نے کہا ہم امن میں ہر ایک کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں، امن کو بڑھانے کے لیے ہر ایک کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ڈالر لے کر اپنی چوری کی دولت کو چھپانے کے لیے ملک کی ہم مفادات کو قربان کر دیں گے عمران خان کے ہوتے ہوئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل سنائے دوبارہ سے لانگ مارچ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ اس چیز کو ذرا سا غور سے رکھیں، ابھی بھی سردی تھوڑی کم ہوئی ہے لیکن آج بھی دیکھیں ذرا ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، کچھ میرے دوستوں نے نیچے سویٹر بھی پہنے ہوئے۔ تو سردیوں کے اندر بہت ساری بیماریاں آتی ہیں جی، اور اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ نئی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں۔ پہلے سردی آتی تھی، کھانسی ہوتی تھی، نزلہ ہوتا تھا، زکام ہوتا تھا، پھر 2 سال پہلے ہم نے دیکھا جی کووڈ کی بھی بیماری آ گئی دنیا کے اندر۔ اسی طریقے سے پچھلے 3 سال سے سردیوں کی ایک اور بھی بیماری آئی ہوئی ہے، اس بیماری کا نام ہے پی ڈی ایم۔ وہ سردیاں شروع ہوتی ہیں تو پی ڈی ایم کی بیماری شروع ہو جاتی ہے، وہ جیسے ہی سردیاں ختم ہوتی ہیں تو اس کے بعد وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ مارچ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس سردیوں کا یہ آخری مہینہ اس بیماری کا، اس مہینے کے بعد آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، ذرا یہ تو بتائیں کہ یہ لانگ مارچ کا مقصد کیا ہے؟ کیا لانگ مارچ کا مقصد یہ ہے کہ جو اربوں روپے نہیں، اربوں ڈالر کی چوری کی دولت انہوں نے جمع کی ہوئی ہے، دنیا کے بڑے بڑے جو آف شور سینٹرز ہیں، کیا
یہ اس لیے آئے ہیں کہ وہ دولت پاکستان واپس لائی جائے تاکہ پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے اور کام کیا جا سکے. ہم اسلام آباد میں جو 4 کالج بنا رہے ہیں 4 اور کالج بنائیں, یہاں پہ پانی کی اور سکیمیں لے کے آئیں, بجلی کے اور منصوبے لگائیں. کیا یہ اس لیے نکل رہے ہیں یا یہ اس لیے نکل رہے ہیں کہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہسپتالوں کا نظام بہتر کیا جائے, یا یہ اس لیے نکل رہے ہیں کہ پاکستان کے لیڈر جو ہیں, ہمارے حکمران جو ہیں, وہ تو بیمار ہوتے ہیں, چھوٹی سی بھی بیماری ہوتی ہے. میں سارے اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں, اپنے میڈیا کے دوستوں سے بھی پوچھتا ہوں, کوئی مجھے یہ بتا دے کہ آخری دفعہ کب ہم نے سنا تھا کہ نواز شریف یا شہباز شریف یا ان کی اولادیں یا زرداری یا ان کی اولادیں کبھی بیمار ہوئی اور پاکستان کے کسی ہسپتال میں گئی؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے کسی ہسپتال کا آپ نے نام سنا ہے کہ جہاں پہ یہ یا ان کی اولادیں اپنا علاج کرانے گئے ہوں؟ ان کے علاج ہوتے ہیں ملک سے باہر. ان کو کیا فکر ہے ملک کے اندر صحت کا نظام ٹھیک ہو کہ نہیں ہو؟ تو کیا یہ مطالبہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر صحت کا ایسا نظام آئے کہ ہر پاکستان کے خاندان کے پاس ایک صحت کا انصاف کارڈ ہو؟ اس صحت کے کارڈ کے اوپر ہر پاکستانی, چاہے وہ امیر ہو غریب ہو, کسی پارٹی کو ووٹ ڈالنے والا ہو, اگر وہ پاکستانی ہے تو ہر خاندان اپنی بیماری ہو, خدا نخواستہ کوئی ہسپتال جائے تو اس کا 10 لاکھ روپے تک کا مفت علاج کرا سکے. اگر یہ کوئی ایسے مطالبات لے کے نکلتے, ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے, یہ دولتیں بھی ان کی باہر رکھی ہوئی ہیں, بھاگتے بھی یہ ملک کے باہر ہیں, دیکھتے بھی آشیرواد کے لیے ملک سے باہر کی طرف ہی ہیں, تو شاید ان تک اطلاع نہیں پہنچی کہ یہ نظام آ چکا ہے. عمران خان یہ صحت کارڈ پاکستان میں لا چکا ہے. یہاں پر ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, اور جہاں پر میں جاتا ہوں لوگوں کو شکایات بھی ہوتی ہے, مجھ سے لوگ شکایت بھی کرتے ہیں, حقیقت ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں اسلام آباد میں جہاں جاتا ہوں ساتھ مجھے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی مبارک ہو, تاریخی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. تو کیا یہ اس مطالبے کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں؟ ذرا بتائیں تو مطالبہ ہے کیا ان کا, سوائے اپنی چوری کی جائیداد کو بچانے کے لیے ان کے پاس مطالبہ کیا ہے دوسرا؟ اب پاکستان کے عوام کو بتائیں تو ان کے لیے نکلے کیوں؟ پہلے بھی میں نے کہا تھا, بڑا رولا پڑا تھا اس کا, یاد ہے پچھلے میں نے جلسے کے اندر جب ان کو کہا تھا بڑی کوٹ پہنی ہے. اچھا, کوٹ پہنی جو ہے نا اس کا ایک سے زیادہ طریقہ ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جسمانی طور پہ کوٹ پڑے, کچھ دھبے شپے 2-4 لگائے جائیں, لیکن ایک عزت دار انسان کے لیے اس سے زیادہ بڑی کوٹ جو ہے وہ ہوتی ہے ذلت, کہ عزت جائے. تو بڑے بڑے لیڈر یہاں پر نکلیں گے اور ساتھ ان کے کسی نے نکلنا نہیں ہے, اس سے جو ان کی بےزتی ہونی ہے اس سے بڑی کوٹ کون سی ہو سکتی ہے؟ تو ابھی بھی وقت ہے, کوئی اور کام کریں. کبھی اچھا وہ آپس میں نہیں فیصلہ ہو رہا, ایک دن خبر آتی ہے پنجاب میں, اگلے دن خبر آتی ہے وفاق میں, تیسرے دن خبر آتی ہے اسپیکر کے خلاف, چوتھے دن خبر آتی ہے وزیر اعظم کے خلاف. تو تب پڑا ہے تو آؤ میدان کے اندر جو کرنا ہے کر کے دکھاؤ. یہ سن سن کے تاریخیں جو ہے نا وہ, میں ان کو سول کوڈ پہ بولتا ہوں کہ سول کوڈ کے اندر جتنی تاریخیں نہیں لگی اتنی تاریخیں تو پی ڈی ایم نے دے دی ہے. تو خدا کا واسطہ تاریخیں دینی چھوڑو. چلو میں تمہیں ایک تاریخ دیتا ہوں, میں ایک تاریخ دیتا ہوں, یہ سن لو اور لکھ لو اپنے پاس. 18 اگست 2023 یہ تاریخ یاد رکھنا. 18 اگست 2023 تک عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم ہے. اس کے بعد 2 مہینے کے لیے عبوری حکومت آئے گی, 2023 کا اگلا الیکشن ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی رضا سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی وزیر اعظم 2 دفعہ تواتر سے الیکشن جیت کے وزیر اعظم بنے گا, اور وہ عمران خان پاکستان کا پہلا تاریخ ہوگا. تو ان کی باتوں کو چھوڑے, کام کریں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں اور پتہ نہیں ادب اعتماد, آپ کے خیال میں عمران خان کیا کر رہے ہوں گے؟ ان کو کتنا سنجیدہ لے رہے ہوں گے؟ عمران خان نے جناب, ہمیں بھی روس گئے, اگلے دن واپس آنا تھا, تو وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یہ نہیں, ہم اگلے دن اگر فلائٹ پکڑ کے آئیں گے تو وہ تو 5 گھنٹے کی فلائٹ ہے, تو 5 گھنٹے ہمارے برباد ہوں گے, تو ہم اگلے دن کیوں واپس جا رہے ہیں؟ لو جی, ہم رات کو فلائٹ ہماری ماسکو سے ٹیک آف کی, صبح 4 بجے ہم یہاں پہ پہنچے, 5 بجے ہم گھر پہنچے,
اور جمعے کی صبح کو 5 بجے گھر پہنچے، جمعے کی دوپہر کو وزیر اعظم کے پاس میٹنگ دوبارہ شروع تھی۔ اور وہ میٹنگ کس چیز کی ہوتی ہے؟ وہ میٹنگ عدم اعتماد کی نہیں ہوتی، وہ میٹنگ ہوتی ہے میں نے آگے معیشت بہتر کیسے کرنی ہے، میں نے روزگار اور کیسے لوگوں کو دینا ہے، میں نے کیا میں اور کر سکتا ہوں۔ اس وقت جو دنیا کے اندر مہنگائی کی لہر آئی ہوئی ہے، پاکستان بھی اس سے اثر انداز ہو رہا ہے، یہاں پہ پاکستان کے عوام پہ بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں کہ اس کے لیے میں عوام کے لیے بہتری کچھ کروں، ان کی زندگی کے لیے میں آسان کر سکوں۔ جیسے میں نے کہا کہ صبح 5 بجے روس سے واپس پہنچے، دوپہر کو دوبارہ میٹنگ شروع ہو چکی تھی، ہفتے کو کام ہو رہا ہے، اتوار کو کام ہو رہا ہے، پیر کا انتظار کرنا، وزیر اعظم کے خطاب کا انتظار کرنا۔ یاد رکھنا جو میں نے باتیں بتائی تھی، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا وزیر اعظم ساری رات جاگ کر جو پاکستان واپس آیا، سارے چھٹی والے دن ہفتے اتوار کو بیٹھ کے جو کام کیا، اس وزیر اعظم وہ کس چیز کے اوپر کام کر رہا تھا؟ انشاءاللہ تعالیٰ پیر کو جب خطاب کرے گا تو آپ بھی خوش ہوں گے اور آپ کو بھی یقین آئے گا کہ واقعی ایک سچا مخلص، ایک سچا محب وطن، ایک ایسا لیڈر جو اپنے عوام کا درد رکھتا ہے، صرف اپنے عوام کے لیے کام کر رہا ہے۔ عمران خان کی شکل میں جیسا لیڈر ملا ہے، یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آخر میں نے اس دن ٹویٹ بھی کیا تھا، کچھ چیزیں جو ہیں میں کم سامنے ان کے اچھی باتیں جو ہیں انسان کے سامنے زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا سر نیچا کر کے زندگی گزارے، انسان میں تکبر جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس طرح کے فیصلے عمران خان نے کیے، اور آخر میں آپ کو یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں کہ پچھلے ساڑھے تین سال ہو گئے وزیر اعظم دیکھتے ہوئے، بڑے بڑے میں نے مشکل وقت دیکھے ہیں۔ جس وقت بھارت نے حملہ کرنے کی کوشش کی پاکستان کے اوپر، میں نے وہ وقت بھی دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارا وزیر اعظم اس وقت کس دلیری سے اس نے فیصلے کیے اس دن پہ۔ ہم نے اس وقت بھی دیکھا ہے کہ جس وقت لوگوں کو لگتا تھا کہ مشکل حالات کھڑے ہو گئے، ایسے فیصلے کرنے پڑے جہاں سے ذرا سا اس طرف بھی جائیں تو نقصان ہے، اس طرف بھی جائیں تو نقصان ہے، اس کے باوجود کس طریقے سے میدان کے کھڑے ہو کے اس نے ایسے فیصلے کیے کہ پوری پاکستانی قوم نہیں، پورے مسلمان دنیا کو فخر ہے۔ اور کیسے مسلمان دنیا اس کو فخر کرتی ہے، میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ابھی ماسکو میں چیچنیا کے صدر جو ہیں جی رمضان کریموف، وہ ملنے کے لیے آئے، خاص انہوں نے خواہش کا اظہار کیا، ماسکو فلائی کر کے آئے، انہوں نے کہا جی وزیر اعظم سے درخواست کی کہ وزیر اعظم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی جی، اور آپ سنیں کہ چیچنیا کا وزیر اعظم عمران خان کو کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی آپ نے 2019 کے اندر اقوام متحدہ میں تقریر کی، اور میں تقریر سن رہا تھا، اور جس طریقے سے آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے مقدمہ لڑا، اور جس طریقے سے مسلمانوں کو مقدمہ لڑا، جس دلیری سے آپ نے اس مقام پہ کھڑے ہو کے بات کی، میں اس دن سے میری دل کی خواہش تھی کہ میں عمران خان سے ملاقات کروں اور اس بہادر آدمی سے ہاتھ ملاؤں۔ یہ چیچنیا کا صدر کہہ رہا ہے۔ تو جو بات آپ کا وزیر اعظم کر رہا ہے، وہ صرف پاکستانی اس کو سن کر اور اس کو دیکھ کر فخر نہیں کر رہے، پوری عالم اسلام کے اندر مسلمان دیکھ کر اس پر فخر کر رہے ہیں۔ اور یہ ایسے فیصلے کون کر سکتا ہے؟ ایسے فیصلے صرف وہ شخص کر سکتا ہے جس کو خوف صرف خدا کی ذات کا ہو، خوف صرف خدا کی ذات کا ہو، کسی انسان کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہ ہو، اور جو سمجھے کہ اس کی طاقت اگر کوئی ہے تو وہ طاقت یا اللہ کی رضا ہے یا پاکستان کے عوام کی مدد ہے، اسی طاقت پر یقین کرنے والا اتنے بڑے فیصلے کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جیسے پہلے آپ سب کا سر بلند کیا فخر سے، انشاءاللہ تعالی ایسے ہی کرے گا۔ آپ سب کا شکریہ ساتھ آنے کا، عمران خان کا ساتھ دینے کا شکریہ، ہمارا ساتھ دینے کا شکریہ۔ انشاءاللہ تعالی مل کر اسلام آباد کو اور پاکستان کو بہتر سے بہتر بناتے جائیں گے۔ اور زرداری صاحب سن لو،
تحریک انصاف آپ کے پیچھے سندھ بھی آ رہی ہے. شاہ محمود قریشی پہنچ چکے ہیں. کل انشاءاللہ میں بھی آ رہا ہوں.